بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں جو لوگ طاقتور ہیں وہ کمزور لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں، ان کا مال چھین لینا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، انہیں گالی گلوچ کرنا، انہیں ستانا یہ ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے۔ طاقتور سمجھتا ہے کہ بس جو چاہوں میں کروں، اور اس کا زور کمزور پر ہوتا ہے۔ طاقتور کا زور طاقتور پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اسے تکلیف دوں گا تو وہ بھی بدلے کے طور پر مجھے بھی تکلیف دے گا۔ اگر میں طاقتور آدمی کی مال چھینوں گا تو اس نے میرا مال بھی چھیننا ہے اور مجھے پر ظلم بھی ڈالے ہیں۔ لیکن کمزور کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اس کے معاون نہیں ہے، اس کے کوئی حمایتی نہیں ہے، تو اس لیے اسے کمزور کو وہ دباتا چلا جاتا ہے۔ خاص کر کے ہمارے ہاں جو یتیم ہے، یتیم یعنی جس کا والد فوت ہو چکا ہو، یقیناً والد ایک بہترین سہارا ہوتا ہے، معاون و مددگار ہوتا ہے، تو یتیم کا مال لینا ہمارے ہاں عام ہے۔ لوگ یتیم کا مال وہ لے لیتے ہیں اور پرواہ ہی نہیں کرتے، عام پھر رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا مال لے لیا اور یہ عدالت بھی چلا گیا تو عدالت بھی ہمارے حق میں ہوگی، وکلاء ہمارے ہوں گے، معاشرہ ہمارا ہوگا، بلکہ اسے وہ ڈرایا دھمکایا جائے گا بھی یہ کیا کر رہے ہو، طاقتور کے خلاف کھڑے ہو جائے تمہیں یہ مار بھی دیں گے، قتل بھی کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ تو یتیم سہم جاتا ہے، کیونکہ وہ عدالتی نظام سے بھی واقف ہے اور لوگوں کے ظلم سے بھی واقف ہوتا ہے۔ لیکن جو ظلم کر رہے اسے یہ چند باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں کتنا مظالم اٹھائے گا اور کتنی ظالم آئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن ایک حساب و کتاب کی گھڑی ہے جو اس کے سامنے ہوگی۔ تو چند آیات، چند حدیث یتیموں کا ناحق طریقے سے مال کھانے کے حوالے سے جو سخت وعید ہے ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، تاکہ جو فکر والے ہیں شاید انہیں فکر آ جائے، جو احساس کرنے والے ہیں انہیں احساس آ جائے، شاید کبھی نادم ہو جائیں اور اس طرح نہ کریں، کمزور پر مظالم نہ ڈھائیں، یتیم کا مال نہ کھائیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ مخلوق خدا کو ستانے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ہے، اور اس کا ٹھکانہ یقینی طور پر دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے بلکہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں اور بعد میں دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ آیت، اس کے علاوہ بکثرت آیات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، انسان تباہ ہو کر کے رہ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور بڑے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، فرمایا یتیم کا مال کھانے والا، ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھانے والا بھی وہ بھی کیا ہے، ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ فرمایا ایسی چیزوں سے بچیں، یتیم کا مال نہ کھائیں ورنہ یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا، تمہارا کردار، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، اور اس سے بڑھ کر کے پھر تمہیں دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال تم پر اسی طرح محترم ہے، حرام ہے، فرمایا جس طرح کہ آج کا دن حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والا ہے، فرمایا یہ مہینہ جیسا حرمت والا ہے، فرماتے اسی طرح لوگوں کی جائیداد، مال، عزت و آبرو بھی کیا ہے، حرمت والی ہے۔ اسی کے تحت حدیث پاک میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اسی کے تحت فرماتے ہیں کہ
جو شخص جو ہے امام نووی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت جو ہے وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے یتیم کا مال جو ہے ناحق طریقے سے جو ہے کھاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص جو ہے قیامت کے دن فرمایا یاقوم والدام ظلم، فرمایا یتیم کا مال جو ہے ناحق طریقے سے کھانے والے شخص جو ہے دوزخ کی آگ میں جلے گا، فرمایا یخرج من فی ہے، وہ آگ جو ہے اس کے منہ سے نکلے گی، ایسے نکل رہی ہوگی، آگ کے شعلے اس کے منہ میں نکل رہے ہوں گے، فرمایا اس کے ناک سے جو ہے نکل رہے ہوں گے، اس کے کانوں سے نکل رہے ہوں گے، اس کے باقی جو اعضاء ہیں انہیں میں سے آگ کے شعلے جو ہے وہ نکل رہے ہوں گے، فرمایا کل من رآہ یعرف انہ آکل مال الیتیم، فرمایا ہر ایک شخص جو ہے پہچان جائے گا اس شخص جو ہے یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ دنیا میں تو لوگ چھپ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ شخص جو ہے یتیم کا مال کھا رہا ہے یا نہیں، اگر پتہ ہوتا ہے تو چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، 5 آدمی کو، 10 کو، 50 کو، 100 کو، جیسے کم و بیش کو۔ قیامت کے دن کھلا میدان ہوگا، کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو ہے لوگ ہوں گے، اور اربوں لوگوں کے سامنے جو ہے یتیم کا مال کھانے والے کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی جو ہے آنکھوں سے آنکھ کی چنگاریاں دوزخ کی جو ہے وہ چنگاریاں جو ہے نکل رہی ہوں گی، ناک سے، منہ سے، کان سے، باقی اعضاء سے، ہاتھ سے، پاؤں سے جو ہے چنگاریاں نکل رہی ہوگی، اور یہ علامت ہوگی، نشانی ہوگی کہ شخص جو ہے یتیم کا مال کھانے والا ہے، اور ہر ایک شخص جو ہے پہچان جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کی جو ہے فکر کریں، خدا را احساس کریں، یہ کسی کا مال ہے، اور ہے بھی ایسے شخص جو ظاہری طور پر جو اسے سارے کی ضرورت ہے، والد فوت ہو چکا ہے، بیار و مددگار ہے، اب اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے تمہارا رزق جو ہے وہ لکھ دیا ہے، وہ تمہیں ملے گا، دوسروں کا مال جب کھائیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے خاص کر کے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری سنا دی، آپ نے فرمایا ایسے، فرمایا یہ جیسے دونوں ہاتھ ہیں، فرمایا ایسے وہ شخص میرے ساتھ ایسی جنت میں داخل ہوں گے، یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کو پر مال خرچ کرنے والا، اسے عزت و آبرو دینے والا جو ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں ایک ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ شخص کتنا بدبخت ہے جو کمزور یتیم کا مال کھا رہا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے یتیم کی فکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفیق ساتھی بن کر کے جنت کی نعمتیں جو ہے پا رہا ہے۔ تو یہ فکر ہے، احساس ہے، اگر مال یتیم کا مال کھانے والا اگر یہ فکر کر لے، اس عمل سے باز آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اگر اس کا مال لے چکا ہے تو اسے واپس کرے، توبہ کرے، تو یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، اسی طرح ظالم بن کر کے رہتا ہے اور اس پر کوئی نادم و شرمندہ نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن یتیم جو ہے گریبان پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اور پھر جو ہے اسے اس کا معاوضہ دینے کے لیے دولت نہیں ہوگی، درہم و دینار نہیں ہوگے، پھر دوست کام بھی نہیں آئیں گے، ماں بہن بھائی رشتہ دار جن پر انسان خرچ کر رہا ہے، جن کے لیے کما رہا ہے، وہ کام نہیں آئیں گے، پھر انہیں یتیم کو اس کا حق دینے کے لیے جو ہے اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ ایسی ظالم میں اس کی نیکیاں کیا ہوں گی، متکبر ہے، اس کی نیکیاں کیا ہوں گی، اگر ہوں بھی تو وہ لوگ حقدار لے جائیں گے، یہ پھر جو ہے دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا